سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ رستم فخرزادہ ایران کے فاتح واریر جنرل ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی قوم، اپنی تہذیب، اپنے خدا کے لیے لڑتے ہیں، اور شکست خطرناک ہے مگر شکست سے زیادہ خطرناک بغیرتی ہے۔ بغیرتی جب آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، بغیرتی جب آپ اپنے ساتھیوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے حقوق کو دوسروں کے حق میں حاصل کردہ دیکھتے ہیں، دستبردار ہو جاتے ہیں تمام حقوق کے ساتھ۔ میں نے آج میرا دل نہیں تھا ولاگ بنانے کا، آج اپڈیٹ کرنے کا، مگر پھر ایک دو کومنٹس میں نے پڑھے اور وہ مینشن بھی میں نے کر دی، جس کی وجہ سے دل خود بخود کرنے لگا کہ یار یہ باتیں جو میں نہیں کرتا بے شمار، ان میں سے کچھ ایک باتیں کبھی کبھار کر دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو تازہ ترین خبر بتانی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس وقت اسٹریٹجی کیا ہے، جنگی صورتحال کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی وقت امریکہ کو جنگ میں اتار سکتے ہیں، اور اگلی خبر یہی ہونے والی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے B-2 بومب آپرز، جن کو میں جن کے دنیا مدر آف آل بمبس کہتی، وہ گرانے کے لیے اتاولے ہوئے پڑے، کسی وقت بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ مگر اس سے قبل میں آپ کو چند ایک باتیں بتانے لگتا ہوں، اور یہ چند ایک امپورٹنٹ باتیں آپ کو شاید مجھے بہت پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور سے پاکستان میں، ہندوستان میں اسپیشلی، ایک طبقہ ہے جس کے اندر ایک سیلاب اٹھا ہوا ہے، اور ان میں سے غیرت مند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بے غیرتوں کی بات نہیں کر رہا۔ ظاہر وہ کسی بھی صورت میں فرشتے بھی ان کو آگے بتا دے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، مگر ایک غیرت مند طبقہ ہے جو اضطراب محسوس کر رہا ہے، جو ایک بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے یار ہم نے زندگی بھر، ہمیں بزرگوں نے یہ بتایا اور پروپیگنڈا بھی یہ رہا، ہم تو اس ملک کو گالیاں دے رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ پورے اسلام کو ڈبونے کے لیے آیا ہے، یہ سازشیں کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اسلام کا نام غرق کرنے کا ایک یہودی ایجنڈا ہے۔ آج پورا اسلام ایک طرف کھڑا ہوا تالیاں بجا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ایک ملک ہے جو میدان میں اترا ہوا ہے، اور مسلمان، ہمارے پاکستان کے سنی مسلمان کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا بیان کروں؟ میں اس جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، میں ان چیزوں کو، ان درد کو محسوس کر سکتا ہوں، مگر آپ ذرا خود سن لیں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں آپ۔ وہ کہہ رہے ہیں پلازا ایران اسرائیل کی حالیہ جاری جنگ میں جہاں پہ ایران کی بمباری سے اسرائیل کے پلازے تباہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ایک بڑے مضبوط پلازہ میں میرا بھی حصہ تھا، اس کو بھی بڑا شدید نقصان پہنچا ہے، بلکہ میرا کیا کافی پاکستانیوں کا حصہ ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی فلیٹ ہوگا، کوئی نہ کوئی شاپ ہوگی، تو اس پلازے کو بڑا نقصان پہنچا ہے ایران کی بمباری سے۔ وہ پلازہ کیا تھا کہ ایران اور اسرائیل ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، دو سائیڈیں ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے مفادات کے لیے اور ان کے لیے بس ڈرامہ کرتے ہیں، اور ہیں ایک ہی چیز، بڑے عرصے سے سنتے آئے، یہاں تک کہ یقین کی حد تک مانتے بھی آئے۔ تو بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت کرے اور ایران کو سرخرو کرے، ایران کو استقامت دے۔ اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ کہ جو یہود ہے، ہنود ہے، ان کا ایک دشمن ہے کلمہ گو، اور یہ ہم لوگ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب پچھلے دنوں جو انہوں نے ایران پہ حملے سے پہلے جو حزب اللہ کا لیڈر اڑایا یا حماس کے لیڈر اڑائے، وہ اہل تشیع بھی تھے اور اس پہ بھی میزائل مارا گیا، وہ سنی بھی تھے، ان پہ بھی میزائل مارے گئے۔ تو ہنود اور یہود کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں کہ جی میں شیعہ ہوں، یہ سنی ہوں، تم جناب علی عرب ہو، میں عجم ہوں، یا عرب عجم کی تفریق جو ہے، شیعہ سنی کی تفریق جو ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پیدا کی ہوئی ہے، ہمیں وقت سے پہلے ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، نہیں تو ہماری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں۔ تو بڑی خوشی ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان نے بہترین ایران کے ساتھ سٹینڈ لیا، سعودی عرب جن کا یہ بڑا کنفلکٹ چلتا رہتا تھا ایران کے ساتھ، انہوں نے سٹینڈ لیا۔ تو یہ جاگنے کا وقت ہے، تو جاگو میرے بھائیوں، مقامی لیول پہ بھی جاگو، عام شہری کے لیول پہ بھی جاگو، اور ملکی اور عالمی سطح پہ بھی جاگو کہ جو دشمن ہے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ آپس میں تقسیم نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رضی کو سقراط نے کہا تھا کہ جنگ ہمیشہ کمزوروں کو مارتی ہیں اور طاقتوروں کو جیت دیتی ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ طاقت کا مقابلہ ہے،
جس میں مار کھانے کی طاقت ہے وہ کھڑا رہا، جو مار زیادہ سکتا ہے وہ جلدی فارغ ہو جائے گا. مگر اس پورے کشمکش میں جو میں آپ کو پچھلے 5 دنوں سے اسرائیل ایران روزانہ کی ٹیکٹکس بتا رہا ہوں، کس کا حملہ کہاں پر ہے، کیا یہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ایک امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے نہیں کر پایا، مزاجن میرے پاس وہ بات بیان کرنے کی قوت بھی نہیں ہے. ہاں، ایک انسان جس کو میں کہہ رہا ہوں امت مسلمہ کا ایک فرنٹ فیس بنا ہوا ہے پورے پاکستان ہندوستان میں اس وقت، بلا فرق تہذیب و تمدن و مسلک. میں کہتا ہوں اہل تشیع کمیونٹی کا گولڈن ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، مزے سے جھوم رہے ہیں، فخر سے سر بلند کر کے چل رہے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ایسے بیٹھے ہوئے، یار ہم تو برا بھلا کہہ رہے تھے. اور ایسے میں ان کا جو سربراہ ہے، جو اس اسٹیٹ کا سپریم لیڈر ہے، اس کے بیانات اگر میں سنا دوں اور پہنچا دوں، میری آنکھوں کو تو آنسوؤں کی لڑیوں نے اغوا کر لیا. میں نے سوچا کہ میں اس پہ ایکسپریشنز بھی نہ دوں، مگر آپ سنیں کہ ایک عمر رسیدہ بزرگ سفید باریش سنجیدہ ترین عمر کے حصے میں کیا کہہ رہا ہے. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. فرما رہے میری عمر میری جان تو ویسے بھی کسی قابل نہیں ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے بایاں بازو جنگ میں کسی چوٹ کے اوپر زخمی ہے، اور بہت بڑی پیشن گوئیاں بھی اس حوالے سے کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو ایک شخص خراسانی جس کا بایاں بازو، بھارت میں اس کی ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا، کبھی اور کسی اور دن. تو چونکہ اس کا خیال ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایز اے رپورٹر اس بات کو رپورٹ کروں گا. ایران کے سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں کہ میری جان اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کوئی ویلیو سمجھ سکوں. جو کچھ بھی ہے امام زمانہ کا، امام زمانہ سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور میری تو کوئی ایسی ویلیو ہی نہیں ہے، میری کوئی لائف کی سگنیفیکنٹ ویلیو بھی نہیں ہے، میں نے کوئی بڑا کام بھی ایسا نہیں کیا. تو اگر وہ مجھے مار دے، if they kill me، اگر وہ مجھے مار دے تو اس کو کوئی نقصان مت سمجھنا کہ نقصان ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے کی پہلی صف سب ماری جا چکی ہے. اگر وہ پریڈ میں چل رہا ہے تو اس کے ساتھ کے دائیں بائیں، دائیں کے دائیں اور بائیں کے بائیں سارے لوگ مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. اور اس وقت وہ ان لوگوں کو یاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں کون سی بڑی چیز ہوں جب اتنے بزرگ لوگ چلے گئے. تو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کو لاس مت سمجھنا، اس کو نقصان مت سمجھنا. یہ کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو لاس نہیں ہے. اور تم کھڑے رہنا وہ اصولوں کے اوپر جس پہ سیدنا امام علی مقام کھڑے، امام سید الشہداء کھڑے ہوئے، حسین ابن علی، ان سے پیچھے مت ہٹنا. امام حسین، آپ کو یہ نام یاد ہے؟ میرے سنی مسلمانوں، آپ کو یہ نام یاد ہے؟ یہ وہی نام ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو یاد مت کرو، ان پہ آنسو مت بہاؤ. یہ قوم کیوں ان کے پیچھے 1400 سال بعد بھی ان کے غم کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے، کیوں جلوس نکال رہی ہے، کیوں ان کو یاد کر رہی ہے، کیوں ان کے اس لیے کر رہی ہے، اس دن کے لیے کر رہی ہے، ایسے کئی سارے دنوں کے لیے کر رہی ہے یہ قوم، کیونکہ ان کو اس درد، اس حرارت سے سب کچھ مل جاتا ہے. غیرت تو مل جاتی ہے نا، جو آپ کو خاموشی ہو جاتے ہیں. اور کیا بولے، پرسنل نہ لے لے کوئی. یہ بھی تو ہے نا، ہر کوئی سیدنا امام حسین تو نہیں ہے نا. بہت سے ہو رہے ہیں جو اس وقت لشکر یزید میں ہیں، بہت سے ہو رہے ہیں جو اپنے وقت کے حسین کی تلاش میں ہیں. تو یہ حضرت سپریم لیڈر فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سید الشہداء کے، امام حسین کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنا کے کھڑے ہو جائیں.
اور انہوں نے کہا کہ یہ شکست نہیں ہے، اگر ہم مار دیے جائیں یہ شکست نہیں، شکست یہ ہے کہ ہم دب جائیں، جھک جائیں. یعنی پورا عالم امیر المومنین حضرت کیا نام ہے ان کا، جولانی، نہیں جولانی، حضرت سیدنا کیا بولوں میں، ایسے یاد کیے جانے والے تھے. یزید صاحب بھی آپ کو پتا ہے، جیسے ان کے آگے پیچھے کے لوگ سارے ایسے یاد کیے جانے والے تھے نا. بس تاریخ نے ایکسپوز کر دیا ایسے ہی آج 2025 میں آ کے تاریخ نے ایکسپوز کر دیا. ورنہ یہ کتابوں میں ہیرو لکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے پاکستان کا ایک تکفیری جس کی زبان میں بہت احتیاط کے ساتھ جملے، اس لیے نہیں کہ وہ برا مانے، باہر بھیجا ہے وہ برا مانے ایسے لوگوں کو، لیکن میں اگر امام حسین کا فالوور ہوں تو مجھ پہ زیب نہیں دیتا، مگر جن کی منہ سے رائے ٹپک رہی ہوتی ہے لوگوں کا صدقہ خیرات چندہ زکات جمع کرنے کے لیے، یہ جو انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیوقوف ہے، اللہ کو ہدایت دے. میرے اوپر بھی اس نے ویڈیو بنایا، اس نے گستاخی کرتی ہے باغلے کتوں کی طرح. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں پہ ترس ہی آتا ہے، ہمدردی آتی ہے. وہ صاحب پہنچے ہوئے شام میں ویڈیو بنا رہے ہو مجاہدین کے ساتھ ساتھ. ایک مولوی ہے، میں ساتھ میں اٹھا بیٹھا ہوں، لڑکا ہے مولوی، ظاہر مولوی بنتے ہیں جب اس طرح کے مولوی ہوتے ہیں تو پھر مولویوں سے لوگوں کو نفرت ہو جاتی ہے. اور میں پھر سے کہوں گا اللہ ان کو عقل دے، ہدایت ہے. میں دعا گوں کیونکہ ساتھ بیٹھا ہوں کہ والد بڑے اچھے آدمی ہیں. وہ بیان دے رہا ہے ایران کے خلاف، اس کی پرانی ویڈیو ہے، اس میں وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ کتنا برا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اچھا ہوگا بھائی، ہوگا. تم برا کہہ رہے ہم لاکھ برا کہہ رہے ہیں، مگر اپنے کسی اچھے کو میدان میں تو بھیجو. وہی عہد، وہی خندق، وہی خیبر، پورا عالم اسلام کھڑا ہوا. ہوں گے اچھے بھائی، بہت اچھے، پوچھو ان کو، بہت اچھے، مگر وہ جو ایک میدان میں کرار جا رہا ہے، تم کہتے ہو تاریخ اس کو بھول جائے، تم کہتے ہو کہ اس کو نہ یاد کرے. تو میں ڈریگ نہ ہو جاؤں کہ میرے دل میں ایک طوفان، ایک سیلاب بھرا ہوا ہے. میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں، اس لیے کہ آگے بہت ساری چیزیں ہیں. مگر بہرحال میرا پیغام پہنچتا رہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں، جو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیے گئے ہیں ایک کنٹری کی جانب سے، اور ایک کمپٹیشن چل رہا ہے کہ جو اس طرف ہو اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے ہیرو ہیں، فلسطینیوں کے لیے بہت بڑے ہیرو ہیں. اس وقت فلسطینی لبنانی تصویریں لگا کے ان کی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں. لبنان میں ایک جگہ شادی ہو رہی ہے اور سارے وہ خوشی منا رہے ہیں جو ان کا سٹائل ہے، اور اس پر سے راکٹ گزر رہے ہیں، ان کی تو عید ہو گئی ہے، اور ساری شادی جو ہے نا اس پہ جھوم رہی ہے. ایک جگہ پہ ان راکٹ سینیریو کے ذریعے وہ خود جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، سویلین سٹیزنز ہیں، تو میں کہتا ہے کہ اسکرین لگا کے ان راکٹس کو دیکھ رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور گٹار بجا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے ایکسپریشن کہ جب کسی نے بہت ظلم کیے ہوتے ہیں نا، جب اس کو جواب جا رہا ہوتا ہے تو پھر بے بس مظلوم قوم کیا کرے، وہ اس طرح خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ توقعات تو یہ تھی کہ یہ امیر المجاہدین آئیں گے، وہ شیخ الفلاں نکلیں گے. وہ تو سارے ٹراؤٹس نکلے، ایجنٹس نکلے، وہ تو سارے ڈکلیئرڈ ایجنٹس نکلے، ڈرامے باز نکلے. اب ان کو دیکھ کے وہ خوش تو ہو سکتے ہیں نا، اس پہ تو مولوی کچھ نہیں. مولوی رونے کو منع کرتا ہے، مولوی خود کو مارنے پیٹنے کو منع کرتا ہے، خوشی کو کیسے منع کرے گا؟ نہیں، ہمارے پاکستان میں خوشی سے بھی چڑ ہو جاتی ہے. ادھر خوشی کا دن آتا ہے، ادھر کوئی میت ہو جاتی ہے. Anyway, we are winning this war as long as we do not bow before the enemies and dictators. یہ وہ فرما رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ جیت رہے جب تک ہم جھک نہیں رہے. نہ جھکنا جیت ہے، یہی تو امام حسین کا پیغام ہے، یہی وہ بیان کر رہے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز جمع کی تھی کہ میں بیان کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ساتھ میں چلوں، اور کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ آپ بولیں کہ یار یہ صرف اپنی باتیں رکھ رہے ہیں. نہیں، میں ہمیشہ اس موقع پہ تو خاص طور سے اتفاق و اتحاد کی فضا دیکھنا چاہتا ہوں. مگر جو اندر درد ہے نا، جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، لوگ اپنی فیس بک پہ برملا کامنٹ کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے بہت سارے یوٹیوب چینلز، بہت سارے فیس بک چینلز اس وقت اڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. ہو سکتا ہے ہمارا بھی کسی میں کوئی ایسی چیز ہو. ان ٹاپکس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اس حد تک کرفیو لگایا ہوا ہے. مگر کیا کریں یار، یقین مانے میں بہت سارے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں. اس وقت بس میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، بے بس بیٹھے میں. تو
اسی طرح سے اپنا کوئی کردار، کوئی فرض، کوئی حصہ کہ یار کسی طرح امن ہو جائے دنیا میں، اور ٹھیک ٹھیک جگہ پہ جس کا حق ہے اس کو پہنچ جائے، جس کی زمین ہے اس کو مل جائے، جو ظالم جابر ہے اس کو کچل دیا جائے، اس کو جواب جائے، پتہ لگے، اسی دنیا میں حساب ہو، روز محشر کا حساب ہوگا، حق ہے، مگر انتظار کون کرے؟ اسی دنیا میں حساب ہو، مکافات عمل کس بات کا؟